بلے کے انتخابی نشان کے لیے عدالتی جنگ، سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت۔ انٹرا پارٹی انتخابات چھوٹے سے گمنام گاؤں میں کیوں کرائے؟ ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے؟ کیا انتخابات بلا مقابلہ ہوئے؟ سب کا بلا مقابلہ متفق ہونا کیا عجیب اتفاق نہیں؟ سپریم کورٹ کے سخت سوالات۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، صرف انتخابات وقت پر اور قانون کے مطابق چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنا اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن اپیل نہ کرے تو اس کے فیصلے بے معنی ہو جائیں گے۔ ہم نے آئین نہیں بنایا، صرف اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع نہ کرنے پر پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا، 16 جنوری تک جواب طلب۔ الیکشن کمیشن نے 13 سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا۔ سنی تحریک پاکستان قومی یکجہتی پارٹی، آل پاکستان مائنورٹی الائنس، آل پاکستان تحریک اور دیگر جماعتیں شامل۔ حکام کے مطابق ڈی لسٹ ہونے والی جماعتیں انٹر پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہیں۔ جے یو آئی پاکستان، امام نورانی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ منظور۔ وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت استعفیٰ منظور کر لیا۔ وفاقی حکومت نے ریٹائرڈ ججز کے احتساب کا راستہ کھولنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ سابق ججز کے خلاف کارروائی نہ کرنے والے عافیہ شیربانو کیس میں اپیل دائر کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کر دیا۔ عافیہ شیربانو کیس کے مطابق کونسل صرف جج کے خلاف ہی کارروائی کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے معاملہ الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے ٹی20 میں پاکستان کو 46 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 227 رنز کے تعاقب میں 180 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ بابر اعظم کے علاوہ پوری بیٹنگ لائن فلاپ ہو گئی۔ بابر اعظم نے سب سے زیادہ 57 رنز بنائے۔ سائم ایوب 27، محمد رضوان 25، افتخار احمد 24 رنز بنا سکے۔ ٹم ساؤتھی کی 4، ایڈم ملن اور بین سوئر کی 2 وکٹیں۔ نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ سال بدل گیا، فارمیٹ بدل گیا، مگر فیلڈرز کا حال نہیں بدلا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی20 میں ناقص فیلڈنگ۔ بابر اعظم نے 9 رنز پر کین ولیمسن کا کیچ ڈراپ کیا۔ افتخار احمد نے بھی ولیمسن کو نئی زندگی دی۔ کیوی کپتان 57 رنز بنا گئے۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز، 4 گھنٹے کا وقت بڑھا دیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار آج رات 9 بجے تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ این اے 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست آ گئی۔ نون لیگ نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے مزید حلقوں سے ٹکٹ جاری کر دیے۔ این اے 120 سے سردار ایاز صادق میدان میں اتریں گے، ٹکٹ جاری۔ لاہور کے حلقہ این اے 121 سے شیخ روہیل اصغر امیدوار ہوں گے۔ این اے 129 سے حافظ نعمان کو ٹکٹ جاری۔ قاف لیگ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ چودھری شجاعت کا کہنا ہے نون لیگ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے امیدواروں کو دوہرے معیار کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کا وسطی پنجاب میں قومی اسمبلی کے 84 امیدواروں کا اعلان۔ بلاول بھٹو، پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ، مہرین انور راجہ کو ٹکٹ جاری۔ اسلام آباد سے عمران اشرف، سبت حیدر، راولپنڈی سے بابر سلطان، سمیرہ گل، مختار عباس، راجہ رضوان امیدوار۔ وسطی پنجاب سے 165 صوبائی امیدواروں کو ٹکٹ جاری۔ نام نہاد سروے، عوام کو گمراہ کرنے اور دھوکہ دینے کا حربہ۔ سروے پیٹی ہوئی کمپنی کی میڈیا مارکیٹنگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مقبول لیڈر دوسری پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے منتیں نہیں کرتا۔ فیصل کریم کنڈی کی تنقید، کہا بلاول بھٹو عوام کے درمیان ہے، کامیاب جلسہ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے۔ ملک میں ہر ایک پر بدنیتی کا الزام لگانا روایت بن گئی ہے، آئینی اداروں پر بدنیتی کا الزام لگا کر تباہ کرنا چھوڑ دیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ آل پاکستان مسلم لیگ کی انتخابی نشان وقاب نہ ملنے کے خلاف درخواست خارج، الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سائفر کیس کا اوپن ٹرائل. خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 5 گواہان کو دوبارہ طلب کر لیا. 15 جنوری کو بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت. عدالت میں شاہ محمود کے بہنوئی کے انتقال پر فاتح خوانی. پشاور کے علاقے متنی میں سی ٹی ڈی کا ایکشن. خودکش حملہ آور گرفتار. دہشت گرد کی نشاندہی پر مزید 2 ساتھی پکڑے گئے. حکام کے مطابق حملہ آور کا ہدف مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی تھے. ڈاکٹر مہرنگ بھارت کی زبان بول رہی ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی وہیں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. صوبائی وزیر جان اچکزئی کا دعویٰ. کہا بھارت نواز تنظیموں کا اسلام آباد کی طرف مارچ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. ناکامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے $70 کروڑ کی قسط فوری جاری کرنے کی منظوری دے دی. اعلامیے میں پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف. ڈو مور کا بھی مطالبہ. رواں سال معاشی ترقی کی شرح 2% رہنے کا امکان. بجلی اور گیس ٹیرف میں طے شدہ ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات جاری رکھنے کا مشورہ. جون تک مہنگائی کی شرح کم ہو کر 18.5% کی سطح پر آنے کا ہے امکان. $70 کروڑ کی قسط کی منظوری خوش آئند. آئی ایم ایف پروگرام کی تمام شرائط پر پورا اتر رہے ہیں. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کا تقریب سے خطاب. کہا چھوٹے کاروبار کے لیے مواقع بڑھیں گے تو روزگار بڑھے گا. اسرائیل کی سفاکیت اور جنگی جنون برقرار. خان یونس، رفح اور دیر البلح میں بمباری سے مزید 30 فلسطینی شہید. صہیونی ریاست نے مسجد اقصی جانے والے راستے بند کر دیے. غزہ میں تیز بارش سے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ. اسرائیل جنگ نہیں نسل کشی کر رہا ہے. عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست پر سماعت جاری. جنگ کی آگ مشرق وسطی میں پھیل گئی. امریکہ اور برطانیہ نے نیا محاذ کھول دیا. یمن میں حوثی گروپ پر میزائلز اور بموں سے حملے. دارالحکومت صنعاء میں دھماکے. حدیدہ ایئرپورٹ کا ایک حصہ آگ سے متاثر. صدا اور دمار میں بھی بمباری. جنگی جہازوں، آبدوزوں اور طیاروں سے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. جوابی حملے شروع کر دیے. انصار اللہ گروپ کا رد عمل. غزہ میں جاری حد کے خاتمے تک اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان. روس نے اتحادیوں کے حملے یو این چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیے. سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب. حملے پیغام ہیں. بحر احمر میں اپنے فوجیوں اور دنیا کے اہم تجارتی راستوں کی آزادی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. امریکی صدر جو بائیڈن کا رد عمل. برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے کہا ہمارا مقصد حوثیوں کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے. سعودی عرب کو اتحادیوں کے حملوں پر تشویش. ایران نے حملوں کو یمن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دے دیا. شہر قائد میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ. نارتھ کراچی سیکٹر 11A میں موٹر سائیکل سوار کی راہ چلتی خاتون سے غیر اخلاقی حرکت. سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. پولیس کا ملزم کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ. کراچی کے علاقے کورنگی میں فیکٹری کی لفٹ گر گئی. متعدد خواتین زخمی. جناح اسپتال منتقل. ملک کے بیشتر علاقے سردی کی لپیٹ میں. اسکردو میں پارہ -10 ڈگری تک گر گیا. کلام گلگت -6، قلات استور -5 اور راولہ کوٹ میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ریکارڈ کیا گیا. پہاڑوں پر برف باری کا امکان. لاہور میں سردی کی شدت برقرار. کراچی میں موسم خشک، رات کو سرد رہنے کا امکان. خوبصورت اشعار میں جذبات کا اظہار. جو لکھا کمال لکھا. احمد فراز کے چاہنے والے آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں. مداحوں کو بیشتر اشعار آج بھی یاد. اور پیرس فیشن ویک میں ہر طرف رنگ ہی رنگ. فرانسیسی ڈیزائنرز کی نئی کلیکشن نمائش کے لیے پیش. دیدہ زیب ملبوسات کی بہار. ماڈلز کی کیٹ واک. شرکا کی بھرپور پذیرائی.